بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حسنین کریمین گلشن نبوت کے دو مہکتے ہوئے پھول، جن کی رفعت، عظمت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ رب العزت کی بے مثل اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتی ہے۔ ہر بندہ مومن مدینے کے والی اور تاجدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ رب العزت کے نبی کا یہ فرمان کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم اللہ کے ہاں کتنی عزت اور رفعت والے ہو۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو حسب نسب کے حوالے سے کائنات میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ حسنین وہ ہیں جن کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے۔ حسنین وہ ہیں جن کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے۔ حسنین وہ ہیں جن کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے، اور حسنین وہ ہیں جن کی نانی کے خرچ پہ دین خدا چلا ہے۔ حسنین آتے ہیں ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو۔ حسنین ہوتے ہی وہی ہیں جن کا پدر علی ہو، بطول ماں ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر کے تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف کر دے کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ ان 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آپ فرما دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نازل ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا، پھر فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا عیسائی قوم کے ساتھ مباہلہ ہو جاتا تو آپ اپنے قول ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے کے مصداق کن کو اپنے ساتھ لاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرما کر ان کو اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے کانوں میں اذان دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسنین میرے گلشن دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟
تو حضور نے جواب دیا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں حالانکہ وہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے سر تک اور حضرت امام حسین سینہ سے نیچے تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن میری ہیبت و سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت و سخاوت کا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس پر ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت رکھنا واجب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے ہی بغض رکھا۔ حضور نے حضرت امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانہ پر ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ اور حسن اور حسین اس کا پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین سے فرمایا جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ حسنین کریمین جو اس وقت بچے تھے آئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہونے لگے۔ لوگ انہیں روکنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان پر میرے ماں باپ قربان ہو، انہیں چھوڑ دو یعنی سوار ہونے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے ایک کندھے پر حسن اور دوسرے کندھے پر حسین سوار تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو اٹھائے انصار کی ایک مجلس سے گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب سواری ہے۔ حضور نے جواب دیا سوار بھی کیا خوب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں داخل ہونے والی 4 مردوں میں چوتھے تم ہو، وہ 4 میں، تم، حسن اور حسین ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین عرش کے 2 ستون ہیں لیکن وہ لٹکے ہوئے نہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا جب اہل جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی اے پروردگار تم نے مجھے اپنے ستونوں میں سے 2 ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کی موجودگی کے ذریعے مزین نہیں کروایا، یہی تو میرے 2 ستون ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین قیامت کے دن عرش کے گنبد کے نیچے ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں حسن اور حسین اور نیک مومنین کو تیری حفاظت خاص میں دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔